أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذریتن اولاد تھے، بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. سارے کے سارے اولاد ہو گئے آدم علیہ السلام کی. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام خود بھی آ گئے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب دو سے جا ملا، نوح علیہ السلام سے، اور انہی کے واسطے سے آگے آدم علیہ السلام سے. یہ آل عمران آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مراد لے لیے جائیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نسب بھی اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل گیا، وہ نسل چل پڑی آگے کو. اور اگر اس سے حضرت مریم کے والد مراد لے لیے جائیں تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد جو تھے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو آگے جا کر ان کا نسب بھی وہیں جا کے مل گیا. اللہ نے کہا یہ ایک دوسرے کی اولادیں تھیں، ایک دوسرے کا خاندان تھا. تو جب یہ ایک دوسرے کا خاندان تھا تو پہلا جواب یہ دیا اس کا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم نے انہیں اختیارات دے دیے تھے اور والعیاذ باللہ خدا بن گئے تھے، تو جو پیدا ہوا کرتا ہے اور کسی نسل انسانی میں ہوا کرتا ہے کیا وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ تو باقاعدہ پیدا ہوتے رہے، اور ان کے تو آبا و اجداد تھے، نسل تھی. اور اللہ ہے، اس کا تو لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا. یہ دیا ہے پہلا جواب. اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ کیا ہے؟ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، سمیع بھی وہ ہے اور ہر چیز کے لیے علم بھی اس کے پاس ہے. ان لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، یہ لوگ ہر ایک کی فریاد کو نہیں سن سکتے تھے، کسی کی بھی فریاد کو نہیں سن سکتے تھے، کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتے تھے. ان کی زندگیاں پڑھو، کتنی کتنی مشکلات ان پہ آتی رہی ہیں، اور آگے ہم ان کے حالات بتاتے ہیں. وہاں پر تم دیکھو وہاں انہوں نے کس کو پکارا ہے؟ جب یہ مشکلات میں آل عمران آئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جب لوگ مشکلات میں گھرے ہیں تو انہوں نے کس کو پکارا؟ تو جو کسی کو پکارتا ہے وہ خود خدا نہیں ہوا کرتا. وہ جو کسی سے مدد مانگتا ہے اگر وہ خود خدا ہوتے تو اپنے مسائب اپنی پرابلمز یہ سب چیزیں خود نہ سالو کر لیتے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہی ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس کو اگر پیچھے سے آپ ملائیں گے تو وہ تو وہی تشریح ہو گئی جو اب آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ نے کہا ان پانچوں آدمیوں کو، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران علیہ السلام، ان چاروں کو تم چنا ہوا تصور کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار، اور دوسری بات یہ ہے کہ سننا اور جاننا اللہ کا خاصہ ہے، ان کا نہیں ہے. دو دلائل اس کے رد میں دے دیے. اور اگر اس واللہ سمیع علیم کو آپ اس کی بجائے آگے ملا لیں تو پھر یہ ہو جائے گا جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے واللہ سمیع، اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا مانگی. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان کا نام عام طور پہ ہنا لکھتے ہیں، HENNAH، ہنا لکھتے ہیں کہ وہ تھی ان کی اہلیہ. عیسائیوں کے ہاں آپ کو یہ مل جائے گا. حضرت عمران جو تھے بیت المقدس کے امام، اور ان کی اہلیہ نے اللہ سے دعا مانگی ہے. یہاں پر امرأۃ عمران کہہ کے نا اللہ اس کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے خاندان کی خواتین کے نام نہیں لیا کرتے. اسی لیے قرآن میں جہاں بالکل کوئی صراحت کرنی پڑی ہے، جیسے حضرت مریم کے معاملے میں عیسی ابن مریم کے بتانا تھا کہ بھئی اس کے والد کوئی نہیں تھے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا خواتین کا. اللہ نے فرمایا اس چیز کو کہ فرعون کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہاں فرمایا عمران کی بیوی. تو یہ ادب سکھایا ہے کہ خاندان کی خواتین کا اس طرح سے نام نہیں لینا چاہیے، یہ چیز کہی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اب یہ جو واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، انجیل بالکل اس سے خالی ہے، ان کے ہاں کوئی اس واقعے کا ثبوت کوئی چیز نہیں ہے. ہم ایک مرتبہ دیکھ رہے تھے ہسٹنگز کی ڈکشنری ہے، اس کی 3 والیوم میں اس کا واقعہ ہے.
یہ چیز جو یہاں اللہ نے بیان کی ہے، ہسٹنگز نے اپنی ڈکشنری میں اس کو نقل کیا ہے کہیں سے، وہاں یہ واقعہ مل جائے گا، وگرنہ انجیل اس سے خالی ہے۔ قرآن یہ چیزیں بتا کر پچھلی تاریخ کو بھی درست کرتا ہے، اور اللہ کے جو دوست تھے، اللہ کے جو اچھے بندے تھے، اللہ ان کو بھی صاف کرتا ہے کہ دیکھو تم نے ان کی شخصیات میں داغ لگا دیے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔